بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ، قل فرما دیجئے ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ تعالی کا، او اتتکم الساعہ یا آ جائے تم پر موت کی گھڑی، اغیر اللہ آیا اللہ تعالی کے سوا تدعونا اوروں کو پکارو گے تم، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، بل ایاہ بلکہ اس ہی کی ذات کو تدعونا تم پکارو گے، فیکشف پس مصیبت دور کرے گا، ما تدعون الیہ جس وجہ سے تم نے پکارا اسے، ان شاء اگر چاہے وہ، وتنسون اور بھول جاتے ہو تم، ما تشرکون جنہیں تم اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ کئی قوموں کی جانب، من قبلک آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے انہیں بالبأساء تنگ دستی کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، والضراء اور بیماری تکلیف کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون آہوزاری کریں، عاجزی کریں، فلولا پس کیوں نہیں عاجزی کی انہوں نے، آہوزاری کی انہوں نے، جب کہ جاءہم آ گئی ان کے پاس، بأسنا پکڑ ہماری، ولیکن قست لیکن سخت ہو گئے تھے دل ان کے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور بھلے کر دیے تھے ان کے سامنے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، فَلَمَّا نَسُوا پس جب انہوں نے بلا دیا، مَا ذُكِّرُوا بِهِ جو نصیحت کی گئی تھی انہیں، فتحنا علیہم پس کھول دیے ہم نے ان پر، ابواب کل شیء دروازے ہر نعمت کے، حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب اکڑنے لگے وہ، بما ان نعمتوں پر جو انہیں دی گئیں، اخذناہم ہم نے پکڑا انہیں بغتتاً اچانک، فاذا هم مبلسون اچانک وہ مایوس ہو گئے، فقطع پس جڑ کاٹ کے رکھ دی ہم نے ان لوگوں کی یا اس قوم کی، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا،
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ جو قل ارأیتم ہے نا جی، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ کئی مقامات پر قل ارأیتم ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ ان لفظوں کے ذریعے نوع انسانی کو چیلنج فرماتے ہیں۔ سن رہے ہو؟ ان لفظوں کے ذریعے نسل انسان فرماتے ہیں۔ قل ارأیتم جہاں پر بھی خطاب ہے نا، وہاں پر مخاطب کو انتہائی عاجز اور کمزور کر کے چھوڑا گیا۔ میں اس سبق کے علاوہ بھی 2-4 آیات قل ارأیتم کی پڑھنے لگا ہوں۔ قل ارأیتکم، بعض مقام پر ارأیتم بھی ہے، یہاں پہ ارأیتکم۔ شکریہ۔ قل فرما دیجئے ارأیتکم، ذرا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تمہارا، اگر پروردگار عالم کی پکڑ اور گرفت آ جائے، اچانک قیامت آ جائے، موت کی گھڑی آ جائے، تو مشکل اور مصیبت کے موقع پر اغیر اللہ تدعون، جن کو تم نے اپنا سہارا سمجھ رکھا ہے، بتاؤ انہیں بلاؤ گے؟ سوال ہے، ویسے تو تم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، کھجوریں اللہ کے نام کی، یہ کھجوریں ہمارے بزرگوں بتوں کے نام کی، اللہ کے نام کی کھجوروں میں سے کوئی کھجور گر کے بزرگوں کے حصے میں چلی جائے، پہلے تو کہتے ہیں خیر ہے، اور اگر نکالیں بھی ایک کھجور گئی ہے، ایک اٹھا کے واپس رکھ دیں گے، لیکن اگر بزرگوں کے حصے سے کوئی کھجور گر کے پروردگار عالم کے حصے میں شامل ہو جائے، یہاں سے زیادہ کھجوریں اٹھا کے اپنے بزرگوں کے حصے میں رکھ دیتے ہو، بڑا مان ہے تمہیں اپنے بزرگوں پر، بڑا مان ہے تمہیں اپنے معبودوں پر اور بتوں پر۔ اگر اللہ کریم کی گرفت آ جائے، اگر اچانک تمہارے اوپر موت کی گھڑی آ جائے، فرمایا اغیر اللہ، بتاؤ آیا تم پروردگار عالم کے سوا انہیں پکارو گے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ حالانکہ تمہاری پوزیشن یہی ہے، اذا راکبوا فی الفلک، جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتی دریا میں طوفانوں کا شکار ہونے لگتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے، کشتی پار نہیں لگے گی، جن بزرگوں کے نام اور معبودوں کے نام کے اللہ کے سوا تم نے حصے نکال رکھے تھے، ان کی جانب تمہارا دھیان نہیں جاتا، بلکہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تجربہ یہ ہے، گزشتہ تاریخ یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر اذیت اور مصیبت آ پہنچے
تم نے کبھی بھی اپنے معبودوں کو نہیں بلایا، بلکہ تم پکارتے ہو کس کو؟ روایت تمہاری یہ ہے، اب بتاؤ کسے بلاؤ گے؟ ویسے تو اللہ کے سوا بڑی تم پکاریں کرتے ہو۔ بل ایاہ، اللہ جواب دے رہے ہیں، بل ایاہ، صحیح بات یہ ہے کہ مصیبت اور اذیت کے موقع پر تم ایک اللہ ہی کو پکارو گے، اور تم نے جس مسئلے میں پکارا، جس مصیبت میں پکارا، جس اذیت اور دکھ کی گھڑی میں پکارا، اللہ چاہے گا مصیبت دور کر دے گا۔ تم زور آزمائی نہیں کر سکتے، پروردگار عالم کو تم مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اگلا لفظ ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ جب تم ایسے حالات میں پہنچتے ہو، اللہ کے سوا تمہیں ہر شے بھول جاتی ہے۔ سمجھے جی؟ بیماری آ گئی، فلاں قبر سے مٹی لے کے آؤ شفا مل جائے، فلاں دربار سے پانی لے کے آؤ شفا مل جائے، فلاں پیر کے نام کا بکرا ذبح کرو شفا مل جائے، فلاں قبر پہ جا کے دیا جلا کے آؤ شفا مل جائے۔ ساری سوچیں بناتے رہتے ہو، ساری کوششیں کرتے رہتے ہو، لیکن جب تمہارے سامنے یہ لا علاج ہو جائے اور تمہیں پتہ چلنے لگے کہ یہ آخری سانسوں پر ہے، آج یا کل یا شام یا گھنٹے یا 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے، تم اس کی زندگی سے بالکل جب نا امید ہوتے ہو، تو تم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بابے کی مرضی، تم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بزرگ کی مرضی، تم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ فلاں قبر والے کی مرضی۔ اس وقت تو کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی، اس وقت تو کہتے ہو کہ اللہ ہی کا سہارا۔ جب آخری موقع ہے اس وقت اللہ کے سہارے کو مان جاتے ہو، تو بیماری آئے پہلے موقع پر ہی اللہ پاک کے سہارے کو مان لیا کرو۔ کیوں کہ قرآن پاک نے پیغمبروں کی مشکلیں، پیغمبروں کی مصیبتیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ قید پیغمبر، اس کی پکار، بے اولاد پیغمبر، اس کی پکار، مچھلی کے پیٹ میں جانے والا پیغمبر، اس کی پکار، 950 سال قوم اور امت کی مخالفتیں جھیلنے والا پیغمبر، اس کی پکار، فرعون کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہونے والا پیغمبر، اس کی پکار، اور نمرود کے مقابلے میں آنکھیں ڈال کے مسئلے کو بیان کرنے والا پیغمبر، اس کی پکار۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ سارے پیغمبر اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی پکار کیا کرتے تھے۔ کسی بھی پیغمبر نے کسی بھی موقع پر میرے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔ سمجھا گیا؟ ارائیتکم میں یہاں 2-3 آیات دیکھیں۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے میرے نبی آپ انہیں کہہ دو کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ پانی تمہاری پہنچ سے نیچا کر دے، گہرا ہو جائے پانی، کون ہے جو طاقت والا ہو اللہ تعالیٰ کے گہرے پانی کو تمہاری پہنچ تک لا سکے؟ کون ہے؟ کس کے پاس یہ ہمت ہے؟ کس کے پاس یہ پوزیشن ہے؟ اور یہ آیت تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ ارائی تم میرے نبی آپ انہیں بتائیں
کیا خیال ہے تمہارا؟ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ، اگر اللہ قیامت تک کے لیے رات کی تاریکی بنا دے، اسے دن کے اجالے میں نہ بدلے، کون ہے جو اتنا پاور والا ہو کہ پروردگار کی بنائی رات کو دن میں بدل ڈالے؟ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت تک کے لیے دن بنا دے، کون اتنا پاور والا ہے جو میرے بنائے دن کو رات میں تبدیل کر سکے؟ یہ چیلنج ہے پروردگار کے، یہ پروردگار نے عاجز کیا ہے کائنات کو کہ کسی کے پاس یہ ہمت نہیں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا، اس میں کسی پیر پیغمبر کا بس اور اختیار نہیں، بلکہ ان کا تبدیل ہونا یہ فقط پروردگار عالم کی مہربانی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے کئی قوموں کی جانب پیغمبر، آپ سے پہلے لفظ بعد کا قرآن میں نہیں ہے، یاد رکھیں جتنا بھی مقام ہے قبل کا، آپ سے پہلے، کیونکہ رسالت اور نبوت اللہ پاک نے حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرما دی ہے، بعد والا تصور کوئی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر پہلے والے ہیں، بعد والے نہیں ہیں۔ آپ کو کتاب حضور سے پہلے ملی تھی، آپ کو نبوت حضور سے پہلے ملے تھی، آپ پہلے والے نبی ہیں، بعد والے نبی نہیں۔ فرمایا ہم نے ان قوموں کو بھوک دی اور ہم نے ان قوموں کو مصیبتیں دی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، لیکن مصیبتوں کے اندر آ کر دل سخت ہو گئے ان کے، انہوں نے عاجزی نہیں کی، انہوں نے انکساری نہیں کی، انہوں نے پروردگار کی جانب توجہ نہیں کی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیے، لہذا انہوں نے مصیبتوں میں بھی شیطان کا نقش قدم چنا، رحمان کی پیروی نہیں کی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، نصیحت کو جب انہوں نے بھلا دیا تو میں اللہ نے دوسرا انداز کہ مصیبت میں اگر یہ نہیں متوجہ ہوئے تو میں اللہ نعمتیں دیتا ہوں، ممکن ہے کہ شکریہ کریں۔ میں اللہ نے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے تاکہ شکریہ کا جذبہ ہے، لیکن انہوں نے شکریہ نہیں کیا بلکہ فارغ اکڑنے لگ گئے نعمتوں پر، تکبر کرنے لگ گئے نعمتوں پر، حتیٰ کہ اچانک میں اللہ کی پکڑ آ گئی۔ جب میری پکڑ آئی تو نہ امید ہو گئے، کیونکہ اب ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتے، چارہ کار کوئی نہیں، اختیار کوئی نہیں۔ میں اللہ نے کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، میں اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ والحمدللہ، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تعریف تو یہ ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ظالموں سے نہیں بنایا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں غیر اللہ کی پکار کرنے والا نہیں بنایا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عقیدہ توحید نصیب کر دیا۔ اور یہاں پر یہ معنی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے مقابلے کے لیے زور چاہیے، اور یہ زور صرف میرا ہے، میرے سوا کسی اور کا زور نہیں۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار اور رب ہے،